لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن پاک کی ایک سورت سورہ لقمان کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امت کے ایک نیک برگزیدہ شخصیت، ایک بزرگ اور اللہ کے دوست اور ولی حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں، اور انہوں نے وہ نصیحتیں اپنے بیٹے سے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ان نصائح کو بھی ذکر کیا اور سورت کو ان کے نام سے موسوم کیا، سورہ لقمان۔ حضرت لقمان حکیم یہ بہت بڑے دانا اور حکیم گزرے ہیں، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، ان کی اولاد میں سے ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ لمبی عمر انہوں نے پائی، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا، ان سے علم بھی حاصل کیا۔
حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل حضرت لقمان وہ اپنی قوم کو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، انہیں علم سکھاتے تھے، سیدھا راستہ دکھاتے تھے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پیش آتی تو حضرت لقمان حکیم اس میں مدد کرتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو پھر انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان یہ نجار تھے، بڑائی تھے، ترکانی کا کام کیا کرتے تھے، اور یہ حبشی تھے، غلام تھے، صورت کالی اور سیاہ تھی، قد سے وہ پست تھے، بڑے بڑے ہونٹ تھے، پھٹے ہوئے پاؤں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کی حکمت اور دانائی کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ غلام تھے اور ایک مرتبہ ان کے آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کرو، بکری ذبح کی، کہا اس بکری میں، اس جانور میں جو دو حصے سب سے زیادہ بہتر ہے وہ لے آؤ۔ تو حضرت لقمان نے بکری کا دل اور اس کی زبان پیش کر دی۔ پھر کچھ زمانہ گزرا، پھر آقا نے کہا بکری ذبح کرو، بکری ذبح کی، کہا اب بکری کے جسم میں جو سب سے برے اور بدتر دو حصے ہیں وہ لے آؤ۔ تو پھر وہ زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ تو ان کے آقا نے پوچھا کہ ہم نے سب سے اچھی چیز جب تم سے مانگی کہ بکری کی سب سے بہتر چیز لے آؤ تو تم زبان اور دل لائے، اور آج ہم نے کہا سب سے بدترین چیز لے آؤ تو پھر تم زبان اور دل لے آئے۔ تو حضرت لقمان نے ارشاد فرمایا کہ زبان اور دل جسم کے ایسے حصے ہیں، اگر یہ دونوں اچھے ہوں تو پورا جسم اچھا ہوتا ہے، یہ برے ہو پورا جسم برا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دانائی، ایسی حکمت ان کو عطا کی تھی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی۔ چنانچہ ان کی نصیحتیں قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کے بارے میں حضرات علماء نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، عقل مندی کو، فہم کو، ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو، ایسی نصیحت آمیز باتیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اور محققین فرماتے ہیں کہ حکمت میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت حضرت لقمان کو عطا کی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ حضرت لقمان نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت اور دانائی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی اور ان سے کہا کہ تمہیں یہ نعمت ملی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا
فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حمید. جو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اس شکر کا نفع اسی کو ملتا ہے، وہ اپنے لیے نیکی کا کام کر رہا ہے. اور جو ناشکرہ بنتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، تو فإن اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے، اسے تمہارے شکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، اس امت کے لیے جس قرآن میں اللہ نے ان کی نصیحتیں ذکر کی ہے، کہ تم بھی اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرو جیسے حضرت لقمان نے کی ہے. تم بھی اپنی اولاد کو اس طرح نصیحت کرو جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. حضرت لقمان نے سب سے پہلی نصیحت جو اپنے بیٹے کو کی ہے، حضرات علماء فرماتے ہیں ان کے بیٹے کا نام ساران تھا، اور وہ مشرک تھا، وہ بھی اور حضرت لقمان کی بیوی، بیٹا اور بیوی دونوں مشرک تھے. حضرت لقمان ان کو نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے. اولاد کے لیے باپ سے زیادہ شفیق، ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم دل اور شفقت کسی اور میں نہیں ہو سکتی ہے. اس شفقت اور محبت اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی نصیحت کرو جس سے اس کی آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی بن جائے. حضرت لقمان پہلی نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب وہ نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہہ رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو شریک مت کرو. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. حضرت لقمان کی دانائی کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ نصیحت کا آغاز کیا تو توحید سے کیا، نصیحت کا آغاز کیا تو شرک سے روکا. اور یہ ایسی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں تمام پیغمبروں نے اپنی قوم کو جو سب سے پہلی دعوت اور نصیحت کی ہے وہ توحید کی ہے، شرک سے روکا ہے. اور جتنے نیک ہستیاں گزری ہیں ان نیک ہستیوں نے اپنی اولاد کو جو سب سے پہلی نصیحت کی ہے وہ توحید کی نصیحت کی ہے، شرک سے روکا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور نیک ہستی کا بھی ذکر کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، جو بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں. ان کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد جو نصیحت انہوں نے کی ہے، جو وصیت انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ وصیت قرآن میں ذکر کی ہے. فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا کیا تم اس وقت موجود تھے؟
انہوں نے کیا نصیحت اور وصیت اپنی اولاد کو کی تھی؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ انہوں نے جو وصیت اپنے بیٹوں سے وفات کے وقت کی تھی وہ یہ سوال پوچھا تھا، ما تعبدون من بعدی، جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ یہ فکر نہیں ہے کہ بیٹا میرے بعد دکان کیسے چلے گی، کاروبار کیسے چلے گا، دنیا کے کام کیسے ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ تو تمام بیٹے یک زبان ہو کر کہتے ہیں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم آپ کے الہ اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعنی ان سب کے الہ یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں کریں گے۔ اللہ کے نیک بندے جب اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو پہلی تربیت یہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ تم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، ان کو توحید کا راستہ دکھاؤ، ان کو شرک سے روکو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک زمانہ تھا، آج کل تو زمانہ بڑا فاسٹ ہو گیا ہے، اب تو ہمارے بچوں کو سب کچھ آتا ہے لیکن کلمہ پڑھنا ان کو نہیں آتا ہے۔ ہمارے بچوں کو آج تمام فٹ بال پلیئرز کے نام معلوم ہے، لیکن ان سے پوچھو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے تو یہ انہیں نہیں آتا۔ دنیا کی تمام پوئمز انہیں یاد ہے لیکن قرآن کی چھوٹی سی کوئی سورت یاد نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں ایسی کتابیں ملتی تھی جو گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ نماز بچہ گھر میں سیکھ لیتا تھا، دعائیں گھر میں سیکھ لیتا تھا، دین کی موٹی موٹی باتیں ماں باپ سے بچے سیکھتے تھے۔ ایک کتاب ہوتی تھی پند نامہ، آپ نے شاید نام سنا ہوگا۔ آج کل کسی سے پوچھے تو بیچارہ جانتا بھی نہیں ہے پند نامہ کیا ہے، اور وہ ہے بھی فارسی میں۔ اب تو ہم ترقی اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں اردو پڑھنا نہیں آتی تو فارسی کہاں سے آئے گی۔ پند نامہ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے وہ پند نامہ، وہ نصیحت آمیز نصیحت کے اشعار ذکر کیے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے وہ اشعار اس میں نقل کیے ہیں جو بچوں کو پہلے پڑھائے جاتے تھے۔ بڑی اچھی بہترین کتاب ہے، بچوں کے عقائد کے لیے اچھی ہے، اس میں اخلاقی تربیت ہے، اس میں اچھی نصیحتیں موجود ہے، اچھے صفات بیان کیے گئے ہیں، عمدہ اخلاق بیان کیے گئے ہیں، جو برے صفات برے اخلاق ہیں ان سے روکا گیا ہے۔ شیخ عطار رحمت اللہ علیہ بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، فرمایا کہ در بلا یاری مخواہ از ہے چکس۔ یہ پہلے بچوں کو یہ اشعار یاد ہوتے تھے، بچپن میں استاد سے پڑھتے تھے، یاد ہو جاتے تھے۔
فرمایا کہ دربلا یاری مخوا از ہے چکس، زان کے نبود جز خدا فریاد رست، از خدا خواہ ہرچے خواہی اے پسر، نیست در دست خلائق خیر و شر، غیر حق را ہر کے خواہد اے پسر، کیست در عالم ازو گمراہ تر۔ اگر بچے کو یہ 3 اشعار ہی یاد کرا دے وہ پہچان لے گا میرا اللہ کون ہے۔ اے میرے بیٹے، جب تمہیں تکلیف آئے تو اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ اور کوئی فریاد رس نہیں ہے۔ اللہ سے مانگو جو کچھ تمہیں مانگنا ہے، خیر اور شر اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جاتا ہے اس سے زیادہ گمراہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو یہ عقیدہ بچپن میں مل جائے، آپ بتائیں وہ کبھی شرک کر سکتا ہے؟ لقمان حکیم نے پہلی نصیحت کی، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ شرک مت کرو۔ گھر میں اپنی اولاد کو یہ تربیت کیجیے، ان کی اس طرح تربیت کیجیے، یہ تعلیم ان کو دیجیے۔ دوسری نصیحت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے، یعنی ان کی خدمت کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نصیحتیں تو حضرت لقمان کی اس رکوع میں بیان کی گئی ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے وصیت کی ہے۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے بارے میں جو وصیت کی، حضرت لقمان نے بھی وہی وصیت اپنے بیٹے کو کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے پہلا حق مخلوق میں وہ والدین کا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے بارے میں کہ ان کی خدمت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں ذکر کی ہیں، ایک عبادت ہے اور ایک خدمت ہے۔ عبادت اللہ کی کرو، خدمت والدین کی کرو۔ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، اور خدمت والدین کی کرو۔ خدمت کرنا جائز ہے مخلوق کی، لیکن مخلوق کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ خدمت کرو ان کی، یہ فرق بیان کیا، عبادت اور خدمت۔ والدین کی خدمت کرو، بزرگوں کی خدمت کرو، بڑوں کی خدمت کرو، ان کا ادب احترام کرو، ان کی جوتیاں اٹھاؤ، ان کی مدد کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں سے سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ بیان کی ہے کہ والدین کی خدمت تم کیوں کرتے ہو، ماں کی خدمت کیوں کرتے ہو، اور ماں کی خدمت کرنا کیوں واجب ہے اولاد پر۔ آج یقین سے بتائے، اگر بچپن میں ہی اپنی اولاد کو یہ باتیں بتا دی جائے تو کیا وہ اولاد بڑے ہونے کے بعد اپنے بوڑھے والدین کو گھر سے نکالیں گے؟ اگر ان کی اچھی تربیت ہو تو وہ تو ان کو سر پر بٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 2 وجہ بیان کی،
فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں، یہ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، اس سے زیادہ یقین جانیے دنیا میں آپ کو کوئی اچھا گائیڈ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جتنی اچھی ہدایت اور گائیڈنس قرآن سے ملتی ہے کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک خوبصورت انداز سے اولاد کی تربیت کا سبق ہمیں دیا ہے کہ دیکھو بندے کو اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں خاص طور پر انسان کو ملتی ہیں۔ ایک کو نعمت ایجاد کہتے ہیں، ایک کو نعمت ابقاء کہتے ہیں۔ نعمت بقا، نعمت ایجاد۔ نعمت ایجاد یہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، یہ نعمت ایجاد ہے۔ ایک نعمت بقا ہے، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ اللہ نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے اس دنیا میں۔ یہ دو نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص انداز سے سمجھا رہے ہیں، پیدا میں نے کیا، باقی میں رکھتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، لیکن ان دو نعمتوں میں نے سبب بنایا تمہارے ماں باپ کو۔ اس لیے پیدا تو میں نے کیا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو تمہیں پیدا کہاں کیا ہے۔ فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن۔ ماں کو ذرا دیکھو پیار سے۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیار سے تو ذرا دیکھو اپنی ماں کو۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن، تھک تھک کر، دکھ پر دکھ اٹھا کر اس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں پالا ہے۔ بنایا تو میں نے ہے، تخلیق میں نے کی ہے، لیکن اس تخلیق کا مقام تمہاری ماں کا پیٹ ہے، اس لیے عبادت میری کرو، خدمت ماں کی کرو۔ اور باپ کی بھی کرو، اس لیے کہ تم باپ کی صلبی اولاد ہو۔ باپ نہ ہو تو بیچاری اکیلی ماں بھی بچے کو نہیں جن سکتی ہے، اور پھر ذمہ داری میں نے باپ پہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی تکلیف کو ذکر کیا، ماں کے دودھ پلانے کو ذکر کیا، لیکن جب خدمت کا موقع آیا اور شکر گزاری کا موقع آیا تو فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی کرو، ماں کا بھی کرو، باپ کا بھی کرو۔ میرے دوستو، ماں باپ کے بڑے حق ہے اولاد پر۔ اگر مسلمان بچے کو یہ باتیں معلوم ہو تو وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ کتنا حق ہے ماں کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کا میں معاملہ رکھوں، کس کا زیادہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا تمہارے ابا کا۔ 3 مرتبہ ماں کا اور 4تھی مرتبہ گویا حساب لگائے پرسنٹیج کے حساب سے تو 75% ماں کا حق زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی گزرے ہیں، بہت بڑے صحابی، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم، مطاف میں بیٹھے ہیں، بیت اللہ سامنے ہے، ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پر بٹھائے طواف کرا رہا ہے۔ بوڑھی ماں کمزور، چل نہیں سکتی ہے، ڈسیبلڈ ہے، کندھے پر بٹھائے، کندھوں پر بٹھائے طواف کرا رہا ہے۔
اور طواف کراتے کراتے صرف طواف نہیں کر رہا، ماں کو طواف نہیں کرا رہا، بلکہ وہ یہ شعر پڑھتا جا رہا ہے. فرمایا کہ انی لہا مطیۃ لا ازعر. اللہ اکبر، کیسا خوش نصیب بیٹا ہے وہ، اور کتنی خوش نصیب اس کی ماں ہے. اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھائے ہوئے ہے، اللہ کے گھر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے اور پڑھتا جاتا ہے انی لہا مطیۃ لا ازعر. میں اپنی ماں کی سواری ہوں اور مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، مجھے کوئی پینک نہیں ہے. I'm not panic. میں اپنی ماں کی سواری ہوں. انی لہا مطیۃ لا ازعر اذا الرکاب نفرت لا انفر. ساری سواریاں چلی جائے لیکن میں ایک ایسی سواری ہوں جو اپنی ماں کی خدمت کرتا رہوں گا، جاؤں گا نہیں. یہ پڑھتے ہوئے طواف کر رہا ہے انی لہا مطیۃ لا ازعر اذا الرکاب نفرت لا انفر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں، اتنے میں وہ آیا، یمن سے آیا تھا. عبداللہ ابن عمر سے پوچھا حضرت مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. میری ماں بوڑھی ہے، ڈسیبلڈ ہے، چل نہیں سکتی، یمن سے آیا ہوں، اپنی ماں کو لے کر کندھوں پر بٹھا کر لایا ہوں، طواف کرا رہا ہوں، حج کرانے کے واسطے آیا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر نے سنا تو فرمایا اللہ نہیں، تیری ماں نے تجھے جنتے وقت جو درد ذہ، اس وقت جو درد ماں کو آتے ہیں بچے کو جنتے وقت، اس میں ایک درد کا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اللہ اکبر. اللہ اس درد کو ذکر کر رہا ہے جو ماں حمل کے وقت بچے کو پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے اور جو اسے تکلیف ہوتی ہے، اللہ نے بھی اس تکلیف کو قرآن میں ذکر کیا ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. میرا بھی شکریہ ادا کرو کہ میں تمہارا خالق ہوں، میرا بھی شکریہ ادا کرو میں تمہارا رازق ہوں، اور والدین کا بھی شکر گزار بنو اس لیے کہ میں نے ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا کیا ہے، ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، باپ نے تمہاری خدمت کی ہے. اسی لیے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین. تمہارے ماں باپ اگر تم سے راضی ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور ماں باپ اگر تم سے ناراض ہے تمہارا اللہ بھی تم سے ناراض ہے. بدقسمت ہے وہ اولاد جن کے ماں باپ شکایت لگاتے پھرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے ایک مرتبہ عجیب بات کی. فرمانے لگے کہ باپ دعائیں مانگتا ہے یا اللہ پتر دے، یا اللہ پتر دے، یا اللہ پتر دے، تو باپ بیٹا دے دیتا ہے، تربیت کرتا نہیں ہے اپنی اولاد کی. بیٹا جوان ہوتا ہے تو باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، تو پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا اللہ پتر لے، یا اللہ پتر لے، یا اللہ پتر لے. پتر دے اور لے میں ہی زندگی گزار دی. اولاد کی تربیت کیجیے، اللہ اس پر نوٹس لیتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا صرف آخرت میں نہیں ملتی بلکہ اللہ دنیا میں ہی اس کی سزا اسے دیتا ہے. اس کی اولاد بھی پھر نافرمان ہوتی ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صاحب آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنے باپ کی شکایت کی.
اے اللہ کے رسول میرے والد صاحب نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اپنے والد کو۔ وہ اپنے والد کو بلانے گیا، اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے۔ اللہ نے باپ پر خود نوٹس لیا، جبریل کو بھیجا۔ ابھی تو اس نے شکایت لگائی ہے، ابھی تو والد آیا بھی نہیں ہے، اللہ نے جبریل کو پہلے بھیج دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ کے رسول جس نے شکایت لگائی ہے اس کا والد آپ کے پاس آنے والا ہے، لیکن وہ بیچارہ ایسی تکلیف میں ہے کہ اس نے اپنے دل میں کچھ اشعار ایسے کہے ہیں جو ابھی تک اس کے کانوں نے نہیں سنے ہیں۔ کچھ اس کے دل میں ایسے اشعار پیدا ہوئے ہیں جو ابھی تک نہ اس نے سنے ہیں نہ کسی اور نے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو ان سے کہنا وہ جو تمہاری دل کی باتیں ہیں وہ ہمیں سناؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل تو یہ کہہ کر چلے گئے اور وہ بیٹا اپنے باپ کو لے کر آ گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ میرا باپ ہے، اس نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں مال لیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے بیٹے کا مال ہے، میں اپنے آپ پہ لگاتا ہوں، اس کی پھپھیوں پر اور اس کی خالاؤں پہ لگاتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا اور اس کا معنی جو عرب ہے وہ جانتے ہیں، معنی یہ بس حسبک، ٹھیک ہے بھائی ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ وہ جو تمہاری دل کی باتیں ہیں وہ ہمیں سناؤ۔ تو وہ حیران ہو گیا، اے اللہ کے رسول اللہ تعالی آپ کے ذریعے اور آپ کی ان باتوں سے روزانہ ہمارے ایمان کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ ابھی میں نے وہ باتیں زبان سے کی ہی نہیں اور آپ کو اللہ نے بتا دی۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ اب وہ باپ کی شکایت سنیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت کر رہا ہے۔ فرمایا غزوتک مولودا ومنتک یافعا، غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحلو۔ اے میرے بیٹے بچپن میں نے تجھے غذا دی، جوان ہوا اور پھر جوانی میں بھی میں نے تجھے پالا، بچپن میں تجھے پالا اور تیرے کھانے پینے کی ذمہ داری میں نے اٹھائی۔ غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحلو، اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ۔ اے میرے بیٹے جب کسی رات کو تو بیمار ہوتا تھا تو تیری بیماری کو دیکھ کر میں پوری رات جاگتا تھا اور بے قرار رہتا تھا۔ اللہ، ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، باپ بھی پریشان، بیٹا رو رہا ہے، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، اور ماں کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ تو باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ماں تو یقین جانیے ماں کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب تک ماں قبر تک نہ پہنچے ماں کو اپنی زندگی میں قرار نہیں آتا، ہر وقت بچوں کی فکر میں رہتی ہے۔ فرمایا کہ موت کے آغوش میں جب جا کے سو جاتی ہے ماں، موت کے آغوش میں جب جا کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا توڑا سکون پاتی ہے ماں۔ ماں کو سکون نہیں آتا۔ اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ، کأنی انا المتروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل۔ اللہ اکبر۔
میرے بیٹے جب تو بیمار ہوتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ تو نہیں بیمار بلکہ میں بیمار ہوں، اور میں ساری رات روتا رہتا تھا۔ تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل، مجھے تیری ہلاکت کا ہر وقت خوف رہتا تھا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے موت نہیں آتی، لیکن میں ہر وقت ڈرتا رہتا تھا کہ تجھے کچھ نہ ہو جائے۔ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ، اور میں نے بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا تھا کہ تو ایک روز جوان ہوگا، بڑا ہوگا، اور پھر تو میری خدمت کرے گا، اور اس امید لگاتے لگاتے زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ تو جوان ہو گیا۔ جعلت جزائی غلظتا وفظاظتا، جعلت جزائی غلظتا وفظاظتا كأنك أنت المنعم المتفضل، اور تو نے مجھے یہ بدلہ دیا کہ جوان ہونے کے بعد تو میرے ساتھ سخت کلامی کرتا ہے، تو میرے ساتھ سختی کرتا ہے، لگتا ایسا ہے کہ میں نے تجھ پر نہیں تو نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ فَلَيْتَكَ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أُبُوَّتِي فَلَيْتَكَ لَمْ تَرْعَ حق ابوتی فعلت کما الجار المثاقب یفعل، اے میرے بیٹے اگر تو مجھے باپ سمجھ کر میری خدمت نہیں کر سکتا، کاش تو ایک شریف پڑوسی کی طرح ہی میری مدد کر دیتا۔ ایک پڑوسی بھی تو کسی پڑوسی کی مدد کرتا ہے، اور میں تیرا باپ ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے یہ اشعار سنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کا گریبان پکڑ لیا، رحمت للعالمین۔ ہم جانتے ہیں گریبان پکڑنا آسان بات نہیں ہے کسی کا، کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو گریبان سے پکڑا، فرمایا اے بیٹے انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے میرے دوستوں، یہ ہے قرآن ہمیں سکھاتا ہے تم اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرو۔ جب اولاد کی اس طرح تربیت ہوگی تو اولاد پھر جب بڑی ہو جائے گی، ان کے پاس ڈگری ہوگی، ان کے پاس نوکری ہوگی، وہ تمہاری جوتیاں ٹھیک کریں گے۔ اور اگر تم نے ان کی تربیت نہیں کی ہے تو پھر وہ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے ہونے کے بعد پھر ہم یہ دعائیں کرتے پھرتے رہے یا اللہ پتر لے پتر لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ باقی جو حصہ ہے وہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔